عرب میں قبیلہ دوس ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے طفیل بن عامر۔ یہ حاجی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ سرداران قریش کو پتہ چلا طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار صاحب اثر و اختیار مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں۔ سرداران قریش کو فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ان کی کہیں ملاقات ہو گئی محمد رسول اللہ سے اور انہوں نے ان سے قرآن سن لیا، بات کی نوبت آ گئی تو یہ سردار ہمارا نہیں رہے گا، اور جب ہم سے اتنا طاقتور سردار ٹوٹ کر حضور کے ساتھ جڑ گیا تو ان کا پلڑا اور بھاری ہو جائے گا۔ کسی طریقے سے ان کو روکو، حضور کے ساتھ ملنے نہ پائے، آپ سے بات چیت نہ ہو سکے اور آپ کی بات نہ سن سکے۔ چنانچہ جیسے ہی طفیل بن عامر مکہ میں پہنچے، سرداران قریش کا ایک وفد ان کی خدمت میں پہنچا اور جا کے ان کو کہا دیکھیں جی آپ ایک بڑے قبیلے کے سردار ہیں، صاحب اثر و اختیار ہیں، ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمارا حق بنتا ہے یہاں کے حالات سے آپ کو باخبر کریں۔ آپ یہاں کے حالات چونکہ نہیں جانتے تو لا علمی کی وجہ سے کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے جو ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دے۔ ہمارا حق بنتا ہے آپ کو مقامی حالات سے باخبر رکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی۔ قریشی کہنے لگے بس یہاں سب ٹھیک ہے، ایک چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ ہو چکا ہے، پھر چکا ہے۔ اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے دین پہ نہیں رہتا۔ اس نے شہرازہ بندی کو توڑ دیا ہے، خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی ہے، زوجین میں اختلاف بڑھا دی، بیٹا باپ کا نہیں رہا، باپ بیٹے کا نہیں رہا، بھائی بھائی کا نہیں رہا، قبیلہ آپس میں منتشر ہے، اس کے افراد میں جمع بندی نہیں رہی۔ جو اس کی بات سنتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اپنے آباء و اجداد کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے بچ کر رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ جائیں۔ تو طفیل بن عامر خود کہتے ہیں کہ ان کی اس بات سے میں اتنا گھبرایا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی رکھ لی۔ جب بھی میں باہر مکہ کی کسی گلی میں نکلتا اپنے کانوں میں روئی رکھ کے نکلتا کہ اس کی آواز بھی میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، لیکن جو اللہ نے مقدر کر دیا ہوگا اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ جب بھی نکلتے تھے کانوں میں روئی ہوتی تھی تاکہ بات کانوں میں نہ پہنچے۔ ایک دن ایسا ہوا، یہ باہر نکلے، حرم کے قریب سے گزرے، حرم میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے ہیں، بڑے سوز اور لحن سے قرآن پڑھتے ہیں، اور عرب میں تو کہیے ہی کیا، جب سدیس اور شریم قرآن پڑھتے ہیں تو سما بن جاتا ہے، کیف کا عالم ہوتا ہے، وجد طاری ہو جاتا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں آنکھیں برس پڑتی ہیں، پنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ان پہ اترا نہیں ہے، انہوں نے اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود آج بھی اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو منظر دیدنی ہوتا ہے۔ کیا سما ہوگا جب قرآن وہ ہستی پڑھتی ہوگی جس پہ خود قرآن اتارا گیا، قرآن اتارا ہی اس پہ گیا، جس پہ وحی آتی تھی، جس کو فرشتہ دیکھے جاتا تھا، جس سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے، جو پوری انسانیت کا معلم اور استاذ ہے،
جس کی ڈیوٹی تھی یتلو علیہم آیاتی، جس کی ذمہ داری تھی یعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کی ذمہ داری تھی یزکی، جب وہ قرآن پڑھتے ہوں گے اس وقت کیا ماحول بنتا ہوگا، یقیناً لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی یافت وجدان سے ہی ہو سکتی ہے اور وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہو، جن پہ اترا وہی پڑھے، تو پھر کیا ماحول ہوتا ہوگا، کوئی کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاتا ہوگا۔ تو حرم سے گزرے حضرت طفیل بن عامر الدوسی، تھوڑی سی آواز کانوں میں پڑی تو حضرت طفیل کے دل میں خیال آیا، آواز تو بڑی شیریں ہے، میٹھی ہے، اس میں جاذبیت ہے، کشش اور واقعیت ہے، بڑی مٹھاس ہے، چلو سن لیتا ہوں تھوڑی سی، کوئی زبردستی مجھے تھوڑا بنوا لے۔ میں کلام کے محاسن اور عیوب کو بخوبی جانتا ہوں، مطالب اور مفہومات کو سمجھتا ہوں، تو کوئی اتنی آسان بات بھی نہیں کہ مجھے کوئی برگشتہ کر دے پھر، تو ساری نکال، روئی ساری نکال، قرآن کریم سننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت موقوف کی، یہ آپ کی خدمت میں جا پہنچے، محمد آپ ہیں؟ حضور نے فرمایا جی محمد میں، مجھے آپ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی وہ صحیح ہیں؟ جی کیا بتایا گیا؟ اس نے بتایا مجھے تو یہ کہا گیا ہے، ایسا ہے، گھروں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، باپ بیٹے سے لڑ پڑتا ہے، بیٹا باپ سے لڑ پڑتا ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے۔ یہ باتیں ہیں، آپ کی جو بات ہے جو میں نے سنا اس میں تو بڑی چاشنی ہے، کیا مجھے تھوڑا اور سنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا سورۃ الاخلاص اور معوذتین، خود پہ قابو نہ رکھ سکا تو فعل، اور کہنے لگا واللہ ما سمعت قولا احسن منہ، اللہ کی قسم میں نے کوئی بات اس سے اچھی نہیں سنی اپنی زندگی میں جو آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ حضور نے قرآن پڑھا، واللہ ما سمعت قولا احسن منہ، اللہ کی قسم اس سے اچھی بات میں نے زندگی میں نہیں سنی، ولا رأیت امرا عدل من امری، اور اس سے زیادہ مبنی پر انصاف میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کیا کہا، اچھا دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، پہلے کہتا تھا سنو سب کی کرو من کی، زبردستی تھوڑا کوئی مسلمان کر لے گا، اور اب کیا کہتا ہے، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب بتائیے کس نے تلوار تانی تھی، کون سا زور تھا، کون سا جبر تھا، کس نے مجبور کیا؟ تاثیر تھی قرآن۔